بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ کیا آپ دکھی ہیں، تھک گئے ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ اب بس ہوا؟ چیزیں سلجھتی کم اور الجھتی زیادہ نظر آ رہی ہیں؟ کیا آپ کسی کو لے کر پریشان ہیں؟ کیا آپ کسی کو بہت چاہتے ہیں اور وہ انسان آپ سے دور بھاگتا ہے؟ کیا آپ کسی کو پانا چاہتے ہیں اور دنیا آپ کو اس سے دور کر رہی ہے؟ کیا آپ کسی کو لے کر بے حد دعائیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو کسی رشتے کی بے حد خواہش ہے؟ کیا آپ کی شادی نہیں ہو رہی؟ کیا آپ اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے کاروبار کو لے کر پریشان ہیں؟ کیا آپ اچھی جاب کی تلاش میں ہیں؟ کیا آپ رزق کے لیے پریشان ہیں؟ کیا آپ کو ڈپریشن ہے؟ کیا لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں؟ کیا دنیا آپ کو جینے نہیں دے رہی؟ کیا آپ اپنا گھر چاہتے ہیں؟ کیا آپ دنیا میں عزت چاہتے ہیں؟ تو اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے اور آپ نے اس پر کلک کیا ہے تو شاید اللہ نے کچھ اشارہ دینا تھا آپ کو۔ آپ کی جو فی الحال سچویشن ہے نا، اس کے پیچھے ایک نہیں بہت سارے راز ہے، کیونکہ کچھ بھی بے مطلب نہیں ہے، بے وجہ نہیں ہو رہا۔ دیر کا مطلب انکار بالکل نہیں ہے۔ آپ روز جو سوچتے رہتے ہیں، گھبراتے رہتے ہیں، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ آپ روز اللہ سے جو پوچھتے ہو نا کہ یا ربی کب سب ٹھیک ہوگا، یا رب کب میری دعا قبول ہوگی، یا اللہ اور کتنی دیر، یا کریم رب مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں کہ وہ السمیع ہے۔ اسے بتائیں سب کچھ، وہ سب کچھ سنتا ہے، وہ سننے والا ہے۔ تو بتائیں اللہ کو، اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتائیں، اپنا ہر دکھ اس کے سامنے بیان کریں، اپنے دکھوں کی پوٹلی اسی کے سامنے کھولیں، اللہ کو بتائیں اپنے پرابلمز کے بارے میں۔ وہی ایک ذات ہے جو خاموشی سے آپ کی ایک ایک بات کو سنتا ہے۔ وہی ایک ذات ہے جو آپ کی بات کو ویسے ہی سمجھتا ہے جیسے آپ اپنے دل میں فیل کر رہے ہیں۔ وہی ایک ذات ہے جس سے کبھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ وہی ایک ذات ہے جو آپ کی بات کا غلط مطلب نہیں لیتی۔ تو اسی لیے اس سے بتائیں، صرف اسی سے شیئر کریں جو بھی آپ دل میں محسوس کر رہے ہیں۔ کچھ بھی آپ کو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں آپ کی زندگی میں، کچھ بھی آپ کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، سب کچھ اسی کو بتائیں۔ اس کو چھپ چھپ کر دل ہی دل میں اسے پکارے۔ آپ کا چھپ چھپ کر اور دل ہی دل میں اسے پکارنا سب دیکھا جا رہا ہے، سب کچھ دیکھا جا رہا ہے۔ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ اسی لیے دعائیں کرنا کبھی مت چھوڑیں۔ اگر 100 بار بھی آپ مانگ چکے ہیں تو 101 بار دوبارہ مانگیں، کیا پتہ وہی قبولیت کا لمحہ ہو، کیونکہ وہ الحکیم ہے۔ جی ہاں، اللہ الحکیم ہے، اس کی ہر بات میں گہرا راز چھپا ہے۔ آپ کے حالات جو بھی ہیں، اس کے پیچھے آپ کے لیے خیر ہی خیر چھپی ہوئی ہے۔ ہر حال میں آپ نے اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ جو ہوا، جو ہو رہا ہے یا جو ہوگا، سب بہتر اور بہترین ہوگا۔ یہ سب بولنے والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ امیجن کریں کہ آپ کو پتہ چل جائے، آپ کو یقین آ جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ خود بتائیں، اتنا جاننے کے بعد بھی آپ کو کسی سے ڈر لگے گا، کسی سے خوف آئے گا؟ آپ اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے؟ ہم سب کی زندگی میں ٹینشنز ہیں، ہر ایک کو آزمایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور آگے رب تعالیٰ نے یہ بھی کلیئر کیا ہے کہ جو ان آزمائشوں پر ثابت قدم رہے گا، صبر کرے گا، تو انہیں خوشخبری سنا دو۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ کا ہر فرمان سچا ہے، اس کی ہر بات میں حکمت ہے، جو اس کائنات کو اتنی خوبصورتی سے چلا رہا ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، تو یاد رکھیں آپ کا بھی وقت آئے گا۔ اگر ہمارا کوئی اپنا ہمیں بدنام کرے، ہمارے حق کی خوشی چھین لے، ہمیں دکھ دے، تو کیا کرے؟ تو سنیں، اگر پوری کائنات مل کر بھی آپ سے آپ کی خوشیاں چھیننا چاہے تو چھین نہیں سکتی، اگر اللہ نے اسے آپ کے لیے رکھی ہے تو۔ اور اگر پوری کائنات آپ کو کوئی خوشی دینا چاہے تو وہ دے نہیں سکتی، اگر اللہ نے آپ کو نہ دینی ہو تو۔
تو لوگوں پر نہیں اپنے رب پر یقین رکھو، کیونکہ اس کے سوا کسی کی بھی کوئی پاور نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیسے کریں؟ تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے بھی وقت رکھا کریں، بالکل ایسے جیسے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا پروگرام بناتے ہیں، دعوتوں پر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کام پر جانے کے لیے وقت کا خیال رکھتے ہیں۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ رب سے ملاقات کے لیے ہم نماز پڑھتے تو ہیں، مگر پتہ ہے کیا، نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، مگر نماز میں جو خشوع و خضوع ضروری ہوتی ہے وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، یہ بھی نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ ہم جیسے تو بس سجدے کر کے اٹھ جاتے ہیں، تو نہ اللہ سے ملاقات کا وقت رکھیں، ٹائم مقرر کر لیں، اس میں اچھے سے صاف ستھرے ہو کر صرف اللہ پاک کے لیے خود کو پیارا بنائیں، اپنے آپ کو گڈ لکنگ بنائیں، تیار ہوں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں۔ کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے۔ بہت اہتمام سے اس کے سامنے حاضری دیں، کچھ نہیں کرنا آپ نے، کوئی نفل نہیں پڑھنا، کوئی لمبی لمبی تسبیحات نہیں کرنی، بس خود کو اپنے رب کے لیے پیارا سا بنائیں، جائے نماز بچھائیں اور بیٹھ جائیں، اللہ پاک کو اپنا حال چال سنائیں، اپنی مشکلات بتائیں، بالکل ایسے ہی جیسے اپنے کسی جگری دوست کو بتاتے ہیں۔ رونا ہے تو رو لیں اس کے سامنے، خوش ہونا ہے تو خوش ہو لیں، اس کو وہ توقعات بتائیں جو آپ نے اپنے رب سے امید کی ہوئی ہے۔ دوسروں سے جو آپ کو شکایات ہیں وہ اپنے رب کو بتائیں، اپنی کمزوریوں کو اس کے سامنے مانیں، اپنی غلطیوں کا اقرار کریں، شکر ادا کریں، معافیاں مانگیں، جو دل کرتا ہے اپنے رب سے وہ بات کریں۔ جب اٹھنے لگے تو بالکل ویسے ہی اٹھیں جیسے ایک دوست سے گلے لگ کر پیار محبت سے رخصت کرتے ہیں، تو اپنے رب سے بھی ایسے ہی رخصت ہوں، پھر دیکھنا آپ کیسے سکون میں بھر جائیں گے۔ پتہ ہے جو شکایات آپ اللہ پاک سے کر کے آئے ہوں گے نا، وہ خود بخود ختم ہونے لگیں گی، شکر بڑھ جائے گا، دل سکون میں آ جائے گا، دل صاف ہونے لگے گا، اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کی ذات کا ساتھ آپ کے ساتھ ہونے کا احساس ہوگا۔ آپ تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوں گی، آپ کے پاس بیٹھنے والے لوگ بھی سکون محسوس کریں گے، اور پتہ ہے آپ کو اپنے رب سے بہترین دوست کہیں نہیں مل سکتا۔ تو اپنے رب سے دوستی کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آپ خود کو تیار رکھا کریں ہر اس آزمائش کے لیے جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہے۔ یقیناً دنیا میں بھیجا ہے اور مسلمان پیدا کیا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ آزمائے نہ جائیں گے؟ آزمائش ہی تو مومن کو ملا کرتی ہے، جو اس کے صبر، اس کے برداشت کا پتہ دیتی ہے، اسے سکھاتی ہے، اسے زندگی کی تلخ حقیقتوں سے روشناس کراتی ہے۔ اگر زندگی میں آزمائش نہ ملتی اور ہر وقت اچھا ہی اچھا رہتا، کچھ دکھ نہ ملتا، تو انسان تو اپنے رب کو ہی بھول جاتا نا، وہ تو دنیا میں ہی خود کو مگن کر لیتا اور اپنی آخرت کا ذرا بھی نہ سوچتا۔ پتہ ہے اللہ اپنے سب سے عزیز بندوں کو ہی آزمائش سے گزارتا ہے، تو کوشش کریں کہ جب بھی آزمائش یا مشکل وقت آئے، روئے مت، لوگوں کے سامنے اپنا دکھ کا واویلا مت کریں، صبر سے اللہ پاک کو اپنا حال دل سنا، اس سے مدد مانگی، وہی ہے جو ہمارے مسئلے حل کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے کہ یا اللہ میں تو انہیں بھول چکی تھی، اور پھر اللہ فرمائے گا پر میں نہیں بھولا، انشاءاللہ۔ اور یاد رکھنا کہ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسہ دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، صرف اپنے رب کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ اور صبر رکھو، آپ کی کہانی اس نے لکھی ہے جو سب سے بہترین لیکھک ہے، بے شک اللہ سب سے بہترین پلانز کرنے والا ہے۔ آپ بالکل وہیں ہو جہاں آپ کو ہونا چاہیے۔ یہ سارے درد، تکلیف، آزمائشیں، یہ سب اس کے پلانز ہیں آپ کے خوبصورت فیوچر کے لیے۔ صبر رکھو، آپ کا بھی وقت آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب سے مدد بھیجے گا اور آپ کی ہیپی اینڈنگ ہوگی۔ اللہ پر اور آپ کے لیے اس کے جو پلانز ہیں اس پر یقین رکھیں۔ کوئی بات نہیں جب آپ ہیوی فیل کریں یا تکلیف دہ محسوس کریں، آپ کا دل اداس ہو جائے، لیکن بس اتنا ہی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس میں آپ کے لیے خیر ہی خیر چھپی ہے۔ اب ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں،
کہ کس کس تکلیف سے گزر کر آپ یہاں تک پہنچے ہیں۔ ان آزمائشوں نے آپ کی لائف کو کتنا چینج کیا ہوگا۔ آپ کو صبر کرنے والا، توکل کرنے والا، ہمت سے لوگوں کے سامنے رہنا کیا کچھ سکھایا ہوگا۔ یہ سب یوں ہی نہیں ہوا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پلانز ہیں۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں، سب اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کوئی بات نہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر کیا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ بس آپ کا توکل دیکھ رہا ہے۔ آپ اس پر کامل یقین رکھیں، اس پر، اس کے پلانز پر بھروسہ رکھیں، اس سے دعا کریں اور صبر کریں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ ایک دن آپ کو سب سمجھ آ جائے گا۔ یہ سب آزمائشیں، یہ درد، یہ تکلیفیں بے وجہ نہیں تھی۔ آپ کا یہ ہر بار ٹوٹ کر بکھر جانا، پھر صبر کرتے ہوئے اللہ پر یقین و توکل کر کے اٹھنا، کچھ بھی بیکار نہیں جائے گا۔ آپ کو ان سب کا بہترین صلہ دیا جائے گا۔